نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے رضیہ بٹ کی بہترین تحریروں میں سے ناول لے کے آئے ہیں، جس کو آپ کے لیے پڑھا ہے ثانیہ سید نے۔ اس ناول کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ فصیحہ، رضیہ بٹ کی تحریر، پبلشر کا نام بلیغ الدین جاوید۔ آخری حصہ۔ چائے اور مٹھائی کے بعد فصیحہ نے کہا، ایمی ایک بات مانو گی؟ جی فرمائیے، وہ بولی۔ ہمیں کوئی گانا سناؤ، آج تمہارا گانا سننے کو دل چاہتا ہے۔ فصیحہ نے کہا، ہاں ہاں۔ عظیم نے بھی تائید کی، ضرور گانا ہونا چاہیے، جیسے آپ کی خوشی، وہ بولی۔ اور پھر اس نے سانس پر ایک ایسا درد بھرا نغمہ چھیڑا کہ فصیحہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شاید وہ اپنے دل کی آواز سنا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب فصیحہ سو گئی تو عظیم چپکے سے اس کے پہلو سے اٹھا۔ چند منٹ اس نے انتظار کیا کہ کہیں فصیحہ جاگ نہ جائے، اور پھر وہ ایمی کے کوارٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایمی کے کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا، شاید اس نے محبوب کے انتظار میں دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ عظیم نے اندر جھانک کر دیکھا، بتی جل رہی تھی اور ایک بوسیدہ سی کرسی پر ایمی نیم دراز تھی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ آپ؟ اس نے اسی قدر کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تشریف رکھیے، اس نے کرسی پیش کی۔ تم بیٹھو ایمی، وہ بولا، اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر کر دی، ایمی نے کہا۔ میں تو شام سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کتنا طویل ہوتا ہے، آپ تو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکیں، اور میں تو اب مایوس ہو گئی تھی، مگر دل کہتا تھا کہ نہیں، آپ غلط وعدہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ضرور آئیں گے، وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ اور دیکھ لو میں آ گیا، عظیم نے کہا۔ ایمی، فصیحہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ تمہارا اور اس کا مقام برابر ہے، اس لیے جب تک وہ نہ سو جائے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ جلد سو جائے، مگر اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی تو میں آیا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ عظیم نے کہا، طبیعت کیسی ہے اب؟ کچھ دنوں سے طبیعت کو سکون نہیں، اور چند روز سے تو حرارت بھی ہے، ایمی نے جواب دیا۔ میں صبح امی حضور سے کہوں گا، وہ لیڈی ڈاکٹر سے بخار کی دوا منگوا دیں گی، عظیم نے جواب دیا۔ ایمی خاموش رہی۔ عظیم نے کہا، میں ماہ غسل منانے جا رہا ہوں، میں امی حضور سے یا کسی سے بھی کہہ کر تمہیں ملازمہ کی حیثیت سے لے جاؤں گا۔ وہاں جا کر میں سب کچھ فصیحہ کو صاف صاف بتا دوں گا، اور فصیحہ خود ہی امی اور ابا کو سب بتا دے گی۔ چنانچہ بڑے اچھے حالات میں معاملہ سلجھ جائے گا، اور تم اس گھر میں بہو بن کر آ جاؤ گی۔ خدا کرے آپ اب تو ایسا کر سکیں، ایمی نے جواب دیا۔ ضرور ہوگا، ایسا ہی ہوگا، عظیم نے کہا۔ ایمی، وہ جذبات میں بہنے لگا، میں تمہارے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرتا ہوں۔ میں نے فصیحہ کو پا لیا، اس کی محبت پا لی، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ پرایا ہے، اور میں گناہ کر رہا ہوں۔ شاید میرا ضمیر مجھے ایسا کہتا ہو۔ بہرحال میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ کاش ایسا ہو جائے، اس نے پھر کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ایمی کو آغوش میں لے لیا، اور پھر کمرے کی روشنی تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی۔ خوشی کے لمحات میں عظیم وقت کا اندازہ بھی بھول گیا، اور جب اسے خیال آیا کہ وہ فصیحہ کو کمرے میں چھوڑ آیا ہے، اگر وہ جاگ گئی تو طوفان آ جائے گا، تو اس نے گھڑی دیکھی۔ اسے ایمی کے پاس آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس نے کہا، اب میں جاتا ہوں ایمی، فصیحہ جاگ گئی تو خواہ طوفان آ جائے گا۔ جیسی آپ کی خوشی، وہ بولی۔ خدا حافظ، وہ بولا، اور باہر جانے لگا۔ شب بخیر، ایمی نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ جو ہی وہ فصیحہ کے پاس اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے محسوس کیا کہ فصیحہ جاگ رہی ہے۔ اس نے بہرحال فصیحہ کو نہ بلایا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ فصیحہ نے پوچھا۔ 2 بج گئے ہیں، عظیم نے جواب دیا۔ اور آپ 2 بجے کہاں گئے تھے؟ فصیحہ نے کہا، اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس یوں ہی ذرا باہر ہوا کھانے نکلا تھا، عظیم نے کہا۔ آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور آواز بتا رہی ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں، مگر تم اپنا کام کرو، تم کیوں سرتاج؟ وہ بولی، ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کی نگرانی کرنا میرا کام ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں ذرا ہوا خوری کے لیے گیا تھا، اور تم ہو کے بات کو خواہ طول دے رہی ہو، عظیم نے بھی کسی قدر غصے سے کہا۔ میں 1 گھنٹے سے جاگ رہی ہوں،
اور میں نے باہر جا کر آپ کو تلاش بھی کیا مگر آپ نہیں ملے. آپ باہر نہیں تھے. فصیحہ نے کہا. پھر کہاں تھا؟ عظیم نے گھبرا کر کہا. آپ خود جانتے ہیں. اگر میں چاہتی تو آپ کو تلاش کر سکتی تھی مگر میں نے آپ کو شرمسار کرنا مناسب خیال نہ کیا. فصیحہ نے جواب دیا. کیسی باتیں کرتی ہو؟ عظیم نے کہا. بھائی میں کہیں نہیں گیا، بس ذرا ادھر ہی تھا. تمہارے خیال میں بھلا میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ تم خود ہی بتا دو. عظیم نے یہ فکرہ کہہ تو دیا مگر وہ سانس روک کر جواب کا انتظار کرنے لگا. آپ، فصیحہ نے کہا، آپ ایمی کے پاس تھے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ وہاں تھے. عظیم کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی. تو کیا فصیحہ نے اسے ایمی کے کمرے میں دیکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیا خیال کرے گی؟ اف، اس نے دل میں کہا. کیا سوچنے لگے؟ فصیحہ نے کہا. میں تو جھوٹ بولتی ہوں، کہہ دیجئے میں جھوٹ بولتی ہوں. فصیحہ، وہ چلایا، خواہ مخواہ شک مت کرو اور مجھ پر الزام نہ لگاؤ. اٹھو، وہ بولی. میں ابھی ایمی سے تصدیق کروا دیتی ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. عظیم خاموش رہا. فصیحہ نے کہا. میں نے سوچا تھا اب شادی کے بعد آپ ایمی کا خیال چھوڑ دیں گے مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ ایمی کا خیال آپ کے ہوش و حواس پر اس قدر سوار ہو گیا ہے کہ آپ نئی نویلی دلہن کا خیال دل سے نکال کر رات کی تاریکیوں میں اس سے ملا کریں گے. اگر ایسا ہی تھا تو خاندان کا ناک کٹوا کر اسی سے شادی کر لی ہوتی. عظیم نے پھر کوئی جواب نہ دیا. وہ بے حد شرمندہ تھا. فصیحہ خود ہی بولتی رہی اور پھر وہ بلک کر رو پڑی. عظیم کے سینے سے لگ کر بولی. میرے سرتاج، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں ایک ایسے سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سایہ ہر چند ساتھ ساتھ رہتا ہے مگر دوری کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ کبھی انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا، فاصلہ قائم رہتا ہے. بس کرو فصیحہ، عظیم نے کہا. افسوس تم کچھ بھی نہیں جانتی. تم بھی سچی ہو اور میں بھی حق مجانب ہوں. میں سب جانتی ہوں، اس نے کہا. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اسے بھول جائیے. اس نے تو ہماری نجی زندگی میں بھی تلخیوں کی ابتدا کر دی ہے. ایسا نہیں ہوگا فصیحہ، عظیم نے کہا. اطمینان رکھو، ہم چند روز کے بعد ماہ غسل منانے چلے جائیں گے اور وہاں تم ایمی سے کوئی شکایت نہ رکھو گی. فصیحہ، میں نے اس سے کوئی گناہ نہیں کیا. اطمینان رکھو، میں سچ کہتا ہوں. مجھے یقین ہے سرتاج، وہ بولی اور پھر دونوں خاموشی سے لیٹ گئے. نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. ایمی کی طبیعت واقعی خراب تھی. مسلسل غم اور فکر نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور پھر اسے بخار آنے لگا. ابتدا میں اس نے بخار کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی اور جب بخار کا بر وقت کوئی مناسب علاج نہ ہوا تو وہ زیادہ ہو گیا. اور جس رات ایمی اور عظیم ملے، اس صبح ایمی کا بخار زیادہ شدت اختیار کر گیا. فصیحہ نے صبح سوچا کیوں نہ رات کی ملاقات کے بارے میں ایمی سے دریافت کیا جائے، کیونکہ عظیم تو کسی صورت ماننے کو نہیں تھا کہ وہ ایمی سے ملاقات کرنے گیا ہے اور اس کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی. چنانچہ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر ایمی کے کمرے میں گئی. وہ بستر پر اوندھی پڑی تھی. کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے ایمی پر رحم آ گیا. بیچاری خانہ بدوش لڑکی، تنہائی تو اسے پاگل کر دے گی. اسے اپنے خاندان سے ضرور ملنا ہوگا ورنہ یہاں اس کی اداسی کیسے ختم ہو سکتی ہے، فصیحہ نے دل میں سوچا. اور پھر وہ ایمی کے قریب گئی. جو ہی اسے جگانے کے لیے اس نے ایمی کے جسم کو چھوا، وہ حیران رہ گئی. اسے تو شدید بخار ہے، اس نے خود سے کہا. ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی. تو رات عظیم اس کا حال معلوم کرنے آئے تھے اور اسے تسلی دینے کے لیے یہاں پہنچے تھے تاکہ ایمی کو تسلی ہو. انہوں نے کیوں یہ بات مجھ سے چھپائی؟ اگر وہ مجھے بتا دیتے کہ وہ ایمی کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں تو میں انہیں کبھی نہ روکتی بلکہ اس کی اجازت دے دیتی اور خود بھی ان کے ساتھ جاتی. عظیم کتنے اچھے ہیں. اسے ایمی اور عظیم پر پیار آ گیا. پھر اس نے بڑے پیار سے ایمی کو جگایا. بی بی جی، آپ؟ وہ فصیحہ کو اپنے کمرے میں اپنے سے اتنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی. ہاں، فصیحہ نے کہا. تمہیں تو بڑا بخار ہے اور تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ بس جی یوں ہی، وہ بولی. خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، میں کسی کو تکلیف کیوں دوں؟ نہیں ایمی، فصیحہ نے کہا. تم تو میری بہن ہو، حوصلہ کرو، تم جلد اچھی ہو جاؤ گی. ایمی بلک پڑی. نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا. اس نے کوئی بات نہ کی. فصیحہ خود ہی بولی. رو نہیں ایمی، تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے کیا؟ جی نہیں تو، ایمی نے کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، فصیحہ نے کہا اور امی حضور کو بتانے چلی گئی. بیگم نے جب سنا کہ ایمی کو بڑا شدید بخار ہے تو وہ بھی فکر مند ہو گئی. پرائی بیٹی جس کی حفاظت کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ غریب خانہ بدوش کیا سوچیں گے.
اور کیا وہ مان بھی جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے؟ انہوں نے ملازم کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لائے تاکہ وہ ایمی کا معائنہ کرے اور اسے مناسب دوا دے۔ وہ خود ایمی کے کمرے میں گئیں، اسے اچھے بستر پر لٹایا اور فصیحہ کے پہلے والے کمرے میں لے آئیں، اسے تسلی دی اور خود اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ عظیم بھی آ گیا۔ نواب صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی آ کر حال پوچھا اور چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی۔ اس نے ایمی کا معائنہ کیا۔ سب ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے بیگم سے کہا، ادھر آئیے۔ بیگم دوسری طرف گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے آہستہ سے مگر ایسی آواز میں کہا کہ دوسرے بھی سن سکتے تھے، خوشی کی خبر ہے۔ مگر بخار میں خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ بیگم نے حیران ہو کر پوچھا۔ بچی ماں بننے والی ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ جی؟ بیگم کا سر گھومنے لگا۔ پھر سے معائنہ کیجیے، شاید آپ کو غلطی ہوئی ہو، ایمی تو ابھی کنواری ہے، وہ ماں کیسے بننے والی ہے؟ اوہ، لیڈی ڈاکٹر نے دہرایا، مجھے افسوس ہے بیگم نواب صاحب کہ میں نے آپ کو صدمہ پہنچایا، مگر بہرحال یہ درست ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ عظیم سب سن رہا تھا، فصیحہ نے بھی سن لیا۔ وہ یوں ایمی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ کینسر کا ایک ایسا پھوڑا ہو جسے چھو لینے سے وہ خود وبا میں مبتلا ہو جائے گی۔ عظیم کو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے اور وہ خدا سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح موقع ٹل جائے۔ بیگم نے لیڈی ڈاکٹر کو فیس دی اور دور لے جا کر کہا، دیکھیے یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، یہ ہماری ملازمہ ہے اور ابھی ابھی یہاں آئی ہے، نہ جانے کہاں سے غلاظت لے آئی ہے، بہرحال یہ خبر حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں جانتی ہوں، لیڈی ڈاکٹر نے بے موقع مسکرا کر کہا۔ شکریہ، بیگم نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا اور وہ چلی گئی۔ بیگم ایمی سے مخاطب ہوئی، کیوں ری چڑیل، یہ کیا ڈھونگ ہے؟ تو نے تو خود کو کنواری بتایا تھا، اب یہ غلاظت کہاں سے آ گئی؟ میں شادی شدہ ہوں اور میرا بچہ ناجائز نہیں ہے، ایمی نے اعتماد سے کہا۔ کس کا ہے یہ بچہ؟ بیگم نے کہا۔ ایمی خاموش ہو گئی۔ اس نے عظیم کی طرف دیکھا مگر اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، ایمی خدا کے لیے میرا نام نہ لینا، میں گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تم نے راز فاش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، ایمی نے سوچا۔ بیگم نے کہا، لے دو کسی گھر کے مرد کا نام۔ نہیں، ایمی نے کہا، یہ میرا بچہ ہے، میرے شوہر کا بچہ، آپ کو کیا؟ اس کا کیا ثبوت کہ یہ بچہ تیرے شوہر کا ہے اور تو شادی شدہ ہے؟ بیگم نے کہا، میرے بابا اس کا ثبوت دیں گے، انہیں آ لینے دو، سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں باقاعدہ شادی شدہ ہوں اور اس بچے کا باپ میرا شوہر بہت بڑا آدمی ہے، بالکل آپ لوگوں جیسا نواب۔ وہ بولی۔ ہاں ہاں، فصیحہ نے تن سے کہا، تم جیسی لڑکیوں کے بچوں کے باپ نواب ہی ہو سکتے ہیں، اور کون تمہیں ماں بنانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے؟ فصیحہ بی بی، وہ غصے اور جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور چلا کر بولی، مجھ پر الزام مت لگاؤ، ورنہ اس نے پھر عظیم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ ایمی خدا کے لیے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، اور ایمی خاموش ہو گئی۔ ہاں ہاں، ورنہ کیا؟ فصیحہ نے کہا۔ ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، ایمی نے کہا۔ تو میرا کیا جائے گا؟ فصیحہ نے جواب دیا، تم جیسی لڑکیوں کا انجام آخر خودکشی ہی ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ بیگم خاموش کچھ سوچ رہی تھیں۔ فصیحہ نے پھر کہا، لے جاؤ اس گناہ کو اور اس گھر سے نکل جاؤ۔ نکل جاؤ؟ ایمی نے دہرایا۔ کیوں عظیم بابو، نکل جاؤں اس گھر سے؟ اسے کیا پوچھتی ہو؟ بیگم نے کہا۔ مجھے اس گھر میں یہی تو لائے تھے، ایمی نے کہا۔ ہاں، عظیم نے عزم سے کہا، میں تمہیں اس گھر میں لایا تھا، تم یہیں رہو گی۔ فصیحہ نے کچھ کہنا چاہا مگر عظیم نے کہا، تم چپ رہو فصیحہ، یہ میرا اور امی کا معاملہ ہے، میں اسے خود ٹھہرا لوں گا۔ آپ مسئلہ نمٹاتے رہیے، فصیحہ نے کہا، مگر اسے میرے کمرے سے دور کر دیں، میں اپنے کمرے میں اسے ایک لمحہ بھی رکھنا پسند نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے کوارٹر میں چلی جائے گی، بیگم نے کہا، تمہارے ابا شام کو سب فیصلہ کر دیں گے، میں بھی اس گھر میں گناہ کی ایک پوٹ کو نہ رہنے دوں گی۔ چلو ایمی، عظیم نے کہا، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ بیگم نے عظیم کو دھوکہ دیا، خود ہی چلی جائے گی۔ مجبوراً عظیم وہاں سے ہٹ گیا اور بیچاری بیمار ایمی، جس سے کچھ دیر پہلے سب پیار بھری باتیں کر رہے تھے، خود ہی چل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید لعنت ملامت کرنے کے لیے فصیحہ اور بیگم کے پاس کچھ اور لفظ تھے۔ وہ اس کے کوارٹر میں گئیں۔ عظیم نے باورچن کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی کہ اس نے ایمی سے شادی کی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے۔ اس نے باورچن کو نصیحت کر دی کہ وہ کوئی بھی بات زبان پر نہ لائے اور اسے کچھ رقم دے کر کہا، ایمی کا خیال رکھو،
اور توجہ سے علاج کرواؤ، اور ہاں اسے بتا دو میں اسے گھر سے جانے نہیں دوں گا، میں جلد ہی سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ میں ایمی کو خوش کر لوں گی سرکار، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا، اور اس کا علاج انشاءاللہ توجہ سے ہوگا۔ عظیم کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ بیگم بے حد غصے میں تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کی چال ان کے دل کے غصے کی غمازی کر رہا تھا۔ فصیحہ عظیم کے کمرے میں آئی، اس نے کہا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ ایمی اچھی لڑکی نہیں؟ یہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ عظیم نے کہا، وہ مجھے اس سے پہلے بتا چکی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، یہ اس کا اپنا بچہ ہے، جائز بچہ، تم لوگ اسے خواہ پریشان کر رہے ہو، مگر اس نے تو یہ سب کو بتایا تھا کہ وہ کنواری ہے اور اس کی بھی شادی طے بھی نہیں ہوئی۔ فصیحہ نے کہا، یہ اس کی غلطی تھی، عظیم نے جواب دیا، ورنہ وہ خاوند والی ہے اور آپ اس کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ فصیحہ نے کہا، آپ کی وہ کون سی سگی ہے؟ بعض اوقات سنگ غیر بھی بن جاتے ہیں اور ایسا ہی معاملہ ایمی کا ہے، عظیم نے کہا۔ فصیحہ کچھ نہ جان سکی، اصل بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے کہا، بہرحال اب آپ اسے مت ملیے گا، میں ایسی لڑکی کا آپ پر سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی، وہ مجرم ہے یا بے گناہ ہمیں کیا، ہمارے گھر سے چلی جائے اور ہمارا پیچھا تو چھوٹے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پیچھا کیسے چھوٹتا ہے، عظیم نے لمبا سانس لے کر کہا۔ اف، کتنا موڈ خراب ہو گیا ہے، فصیحہ نے کہا، آؤ شطرنج کی ایک بازی لگائیں۔ نہیں، عظیم نے کہا، میرا موڈ شطرنج کی بازی سے اچھا نہیں ہوگا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے مت بلاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور فصیحہ حیران ہو کر خاموش ہو گئی۔ عظیم ایمی کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ شام کو کھانے پر جب فصیحہ، عظیم، بیگم اور نواب صاحب کھانے پر بیٹھے تو کھانے کے بعد کافی پیتے ہوئے بیگم نے نواب صاحب سے کہا، آپ کو ایک عجیب بات بتانی ہے۔ عظیم اس موقع کے لیے تیار نہ تھا۔ نواب صاحب کو اس کی اور ایمی کے بارے میں شبہ تو تھا، اور شبہ ہی نہیں، شاید انہیں یقین ہو کہ نواب زادے نے خانہ بدوش قبیلے کی عزت کا سودا کر لیا ہے، مگر انہوں نے کبھی یہ بات اپنی زبان سے ادا نہ کی تھی۔ اور اب جب کہ ایمی کے بارے میں بات نواب صاحب کو بتائی جانی تھی، عظیم کو پسینہ آ گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے خود پر قابو پایا۔ نواب صاحب بیگم کی طرف متوجہ تھے اور کہہ رہے تھے، کیا بات، اب بتا بھی دو، ایمی ماں بننے والی ہے، بیگم نے کہا۔ کیا کہا؟ نواب صاحب نے کہا، جی ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے صبح اس کا معائنہ کر کے بتایا ہے اور ایمی نے اقرار کر لیا ہے، وہ کہتی ہے وہ گنہگار نہیں، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے کا باپ ایک معزز آدمی ہے۔ اوہ، یہ بات ہے، نواب صاحب اچھل پڑے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر گھور کر عظیم کی طرف دیکھا۔ عظیم کی حالت سے انہوں نے اس صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے کہا، میں ایسا سوچ بھی نہ سکتا تھا، تو آپ سوچ لیجئے نا، میں تو اسے ایک پل بھی یہاں رہنے دینا پسند نہیں کرتی، بیگم نے کہا۔ مگر وہ جائے گی کہاں؟ نواب صاحب نے کہا۔ کیوں عظیم بیٹے، ہے نا؟ جی ہاں، میرا مطلب ہے جیسے آپ کی مرضی ہو کریں، عظیم نے ہلکا سا جواب دیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نواب صاحب نے طنز سے کہا۔ فکر نہ کرو نواب زادے صاحب، وہ یہیں رہے گی۔ کیا کہا، یہیں رہے گی؟ بیگم چلا اٹھی۔ اگر وہ یہاں رہے گی تو میں نہیں رہ سکتی۔ یہ آپ کی خوشی ہے، نواب صاحب نے تلخی سے کہا۔ ایمی بچے کی پیدائش تک یہیں رہے گی۔ مگر کیوں؟ بیگم نے پوچھا۔ یہ میں جانتا ہوں، اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ بچہ بہرحال ہمارا ہے، جائز ہے یا ناجائز، وہ اسی حویلی میں اسے ملا ہے اور یہیں رہے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ابا حضور، فصیحہ نے کہا۔ بیٹی تم چپ رہو، نواب صاحب نے کہا، اور ہاں جاؤ ایمی کو بلا لاؤ۔ بہتر ابا حضور، فصیحہ نے کہا اور ایمی کو بلانے چلی گئی۔ واپسی پر ایمی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بیمار اور کمزور سی لگتی تھی اور فصیحہ کے سہارے چل رہی تھی۔ نواب صاحب نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فصیحہ سے بولے، فصیحہ بیٹی ایمی کو چائے دو۔ فصیحہ نے ایمی کو چائے بنا کر دی۔ بیگم چلائیں، یہ کیا مذاق ہے؟ خاموش رہو بیگم، نواب صاحب بات کاٹ کر چلائے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، پہلے مجھے ایمی سے بات کر لینے دو۔ پھر وہ بولے، ہاں ایمی، تم اطمینان سے چائے پیو، ہم تمہیں ڈرائیں دھمکائیں گے نہیں۔ ایمی چائے پیتی رہی۔ نواب صاحب نے کہا، ایمی، ہم تمہیں نہ تو یہ پوچھیں گے کہ بچے کا باپ کون ہے اور نہ یہ کہ تم نے کوئی گناہ کیا یا نہیں، بس صرف اس قدر کہیں گے کہ بچے کا باپ کوئی بھی ہے، اس کا نام اپنے دل میں ایک راز کی طرح چھپائے رکھو اور کسی پر اس کا نام ظاہر نہ ہونے دو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ اسی حویلی میں نوابوں کی طرح پلے گا اور تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔
جی وہ ایمی نے کہنا چاہا۔ کسی صفائی کی ضرورت نہیں، نواب صاحب نے کہا۔ ہاں تم آج سے کوارٹر میں نہیں رہو گی، بچے کی پیدائش تک تم اس کمرے میں رہو گی جہاں شادی سے پہلے فصیحہ بیٹی رہا کرتی تھی۔ مگر ہم اپنا کمرہ اسے نہیں دیں گے ابا حضور، فصیحہ نے احتجاج کیا۔ آپ نہ جانے کیوں اسے اتنا سر پر چڑھا رہے ہیں؟ میں نے تو ہاں بیگم نے کہا، میں تو اسے گھر ہی سے نکال دوں گی، آپ اسے اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ فصیحہ بیٹی تم ایمی کو اپنے کمرے میں چھوڑاؤ، نواب صاحب نے حکم دیا، اور عظیم تم بھی جاؤ اور آرام کرو۔ عظیم اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بے حد شرمندہ تھا، گو نواب صاحب نے اسے کوئی بات تو نہ بتائی تھی، مگر ان کے انداز اور گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ سب اٹھ کر چلے گئے تو بیگم بھی جانے لگی۔ نواب صاحب نے کہا، تم بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فرمائیے، وہ بولی۔ جانتی ہو بچے کا باپ کون ہے؟ نواب صاحب نے کہا۔ نہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ بیگم نے بے صبری سے نزدیک کھسکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، نواب صاحب نے کہا۔ کون ہے؟ بیگم نے پوچھا۔ سن سکو گی؟ نواب صاحب نے کہا۔ خدا کے لیے بتا بھی دیجئے، کیوں میرا امتحان لے رہے ہیں؟ بیگم نے گویا منت کی۔ ایمی کے ہونے والے بچے کا باپ تمہارا بیٹا عظیم ہے۔ ایمی اتنے روز بعد فصیحہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، کیسے آنا ہوا فصیحہ بی بی؟ آج مجھ غریب کی آپ نے کیوں خبر لی؟ شرمندہ نہ کرو ایمی، فصیحہ نے جواب دیا۔ میں تمہیں اور منع کو دیکھنے نہ آ سکی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ بتاؤ کیسی ہو؟ اچھی ہوں، ایمی نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ فصیحہ کا موڈ کیوں بدلا ہوا ہے۔ منا کہاں ہے؟ فصیحہ نے پوچھا۔ سو رہا ہے، ایمی نے جواب دیا۔ ذرا دکھاؤ تو، فصیحہ نے کہا۔ جگا لیتے ہیں پھر سو جائے گا۔ نہیں فصیحہ بی بی، اس نے جواب دیا، ابھی سویا ہے، جاگ گیا تو تنگ کرے گا، نہ جانے کیوں صبح سے رو رہا ہے۔ بہتر، اس نے جواب دیا۔ ذرا شکل تو دکھاؤ۔ ایمی نے لحاف کا کپڑا اٹھایا۔ منا دیکھ کر فصیحہ کو بے حد حیرت ہوئی، اسے بچے پر پیار آ گیا، بالکل ناک نقشہ عظیم پر تھا۔ عظیم صاحب پر گیا ہے، بالکل ان کی شکل ہے، فصیحہ نے مسکرا کر کہا۔ فصیحہ بی بی، ایمی چلا دی، ہوش سے بات کرو، آپ مجھے۔ ایمی، فصیحہ نے اسے ٹوک دیا، آہستہ بولو، کوئی دوسرا سن لے گا۔ کیا سن لے گا؟ ایمی نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ذرا ڈرا ہوا تھا اور وہ کسی قدر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ عظیم صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ بچہ ان کا ہے اور وہ اس کے باپ ہیں، فصیحہ نے کہا۔ جی؟ وہ حیران رہ گئی۔ تو کیا انہوں نے بتا دیا؟ ہاں، فصیحہ نے کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر چہرے پر شکست کے آثار تھے۔ مگر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایمی نے کہا۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے عظیم سے شادی کی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، سانپ گزر گیا، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم بھی حالات سے نبھا کرو اور میں بھی حالات کا مقابلہ کروں گی، فصیحہ نے جواب دیا۔ ایمی خاموش رہی۔ فصیحہ نے کہا، بچے کی پیدائش پر کسی کا بھی تو منہ میٹھا نہیں کیا گیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک نئے نواب نے جنم لیا ہے، ورنہ میں ضرور اس کا استقبال شاہانہ طریقے سے کرتی۔ بہرحال اب بھی کیا گیا ہے، اب بھی اس کا استقبال ہوگا، کل ہم اپنی قریبی ملنے والوں کا منہ میٹھا کروائیں گے اور گھر میں رات کو چراغاں کریں گے۔ سچ؟ ایمی نے یوں یکدم کہا جیسے یہ سب ناممکن ہو اور فصیحہ اسے تسلی دے رہی ہو۔ ہاں، فصیحہ نے کہا۔ تم منع کو اچھے سے کپڑے پہناؤ، کل شام کو سب انتظام ہو جائے گا۔ شکریہ فصیحہ باجی، ایمی نے کہا، اور فصیحہ خاموشی سے منع کو دیکھتی رہی۔ منا جاگ گیا تھا، ایمی نے کہا۔ منا جاگ گیا ہے، اب اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فصیحہ نے منع کو گود میں لے لیا۔ ایمی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ فصیحہ نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ننھا سا بچہ مسکرا دیا۔ بے اختیار اسے بچے پر پیار آ گیا اور اس نے منع کو چوم لیا۔ منا پسند آیا؟ ایمی نے کہا۔ ہاں، فصیحہ نے جواب دیا، بڑا اچھا بچہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اپنا خون جو ہے۔ ایمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عظیم دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ بولا۔ ہاں کیوں نہیں، فصیحہ نے کہا، اب آپ کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اندر آ گیا۔ ایمی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عظیم نے کہا، تم آرام کرو، تکلیف کی ضرورت نہیں، اور ہاں ایمی، تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں فصیحہ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔
مگر آپ نے تو مجھے منع کر رکھا تھا، ایمی نے کہا۔ اب مجھے فصیحہ سے شرمندہ ہونا پڑا۔ جی ہاں، وہ بولا، مگر اب اس سے کیا پردہ، یہ غیر تو نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بولی، تشریف رکھیے۔ عظیم بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ملازمہ کو بلایا اور کافی لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ چلی گئی۔ فصیحہ نے کہا، میں کل منّے کی پیدائش کی خوشی مناؤں گی، چراغا ہوگا، مٹھائی تقسیم ہوگی۔ مگر ابا حضور اور امی حضور سے کیا کہا جائے گا؟ عظیم نے پوچھا۔ ان سے بھی کہہ لیا جائے گا، فصیحہ نے جواب دیا۔ عظیم نے منّے کو فصیحہ سے لے لیا اور پیار کرنے لگا۔ فصیحہ آخر عورت تھی، وہ جل کر رہ گئی، اور جلتی پر تیل کا کام تب ہوا جب فصیحہ نے ایمی کو دیکھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے عظیم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فصیحہ یہ برداشت نہ کر سکی اور تیزی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بھائی کافی تو پی لی ہوتی، عظیم نے کہا۔ نہیں، موڈ نہیں، فصیحہ نے کہا اور باہر چلی گئی۔ عظیم نے محسوس کیا اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ الگ صبح حویلی میں شور سمجھ گیا۔ خانہ بدوش قبیلہ اپنا ڈیرا اسی گراؤنڈ میں جما رہا تھا جہاں 1 سال قبل اس نے ڈیرا لگایا تھا۔ جلد ہی بعد عظیم اور فصیحہ تک جا پہنچی۔ عظیم کا رنگ زرد ہو گیا کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس کا راز راز نہ رہ سکتا تھا۔ اب اس راز کو فاش ہونا ہی تھا کیونکہ اس کی ایمی نے اس کے بچے کو جنم دیا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ خاموش رہتا اور ایمی کو اس کے باپ کے ساتھ جانے دیتا، اور ایمی اپنے باپ اور قبیلے والوں کو کیا جواب دیتی؟ فصیحہ نے عظیم کی پریشانی بھانپ لی اور بولی، سرتاج فکر نہ کریں، آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق شادی کی ہے، اور اس شادی میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر کسی کو پتہ چلنے سے آپ پر حرف آیا تو میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ سب سے زیادہ اعتراض مجھے ہونا چاہیے، مگر میں قربانی دینے کو تیار ہوں، تو کسی دوسرے کو کیا اعتراض؟ فصیحہ، وہ بولا، ٹھیک کہتی ہو، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں ماں باپ سے خود یہ بات کہہ سکوں۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، فصیحہ نے کہا، خود ایمی کہہ دے گی۔ چلیے ایمی سے ملتے ہیں اور اس سے سارا پروگرام طے کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عظیم نے کہا، وہ خود ہی بتا دے گی کہ اس نے شادی کی ہے کیونکہ اسے بہرحال بتانا پڑے گا۔ چنانچہ دونوں ایمی کے کمرے میں پہنچے۔ اسے ابھی تک علم نہ تھا کہ اس کا قبیلہ ملکہ میدان میں ڈیرے لگا چکا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے انتظار میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتی رہی ہے۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے بوتل سے دودھ پلا رہی تھی۔ فصیحہ اور عظیم کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مسکرا دی۔ فصیحہ چارپائی پہ اس کے قریب بیٹھ گئی، ہولے سے بچے کے چہرے کو چھوا۔ عظیم کرسی پر بیٹھ گیا۔ فصیحہ نے کہا، کوئی نئی اطلاع ملی ایمی؟ جی، وہ حسب عادت چونک کر بولی، کون سی نئی بات؟ کیا کوئی اور بات ہو گئی ہے؟ ہاں، فصیحہ نے کہا، تمہارے بابا اور قبیلے والے آ گئے ہیں۔ وہ چونک اٹھی۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے عظیم کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش خاموش نیچی نظریں کیے زمین کو گھورے جا رہا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ فصیحہ نے کہا، ایمی، اب تمہیں خود ہی اپنے بابا کو بتانا ہوگا کہ تم نے عظیم سے شادی کی ہے اور تمہارا بچہ اسی شادی کا نتیجہ ہے۔ جی بتانا تو پڑے گا، وہ بولی، اگر مجھے اس سے قبل اجازت ہوتی تو میں پہلے بھی سب کو بتا چکی ہوتی، مگر میں مجبور تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر بات دل میں رکھوں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اتنے میں ایک ملازم آیا اور کہا، سرکار بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ایمی کا باپ کافی دیر سے باہر کھڑا ایمی کو بلا رہا ہے، اسے کہیے وہ جا کر ملائے۔ بہتر، فصیحہ نے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ فصیحہ نے ایمی سے کہا، جاؤ ایمی، باپ سے ملاؤ۔ ایمی نے بچے کو احتیاط سے کمبل میں لپیٹ دیا اور خود باپ سے ملنے باہر چلی گئی۔ فصیحہ اور عظیم تماشا دیکھنے کے لیے اوپر کی منزل کی بالکنی میں چلے گئے تاکہ سب حالات پر نظر رکھ سکیں۔ اچانک ایمی حویلی کے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ خانہ بدوشوں والے لباس میں نہ تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ دوڑ کر وہ باپ سے لپٹ گئی۔ باپ نے اسے زور سے بھینچ لیا۔ جب باپ بیٹی مل چکے تو وہ بولا، یہ کیا لباس پہن لیا تم نے ایمی؟ اور ہاں، تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو۔ تم بدل کیوں گئی ہو ایمی؟ رو کیوں رہی ہو؟ ایمی نے باپ کی قمیض سے آنسو پونچھ ڈالے۔ 1 سال بعد اس نے خود کو تنہا نہ پایا تھا۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، تم یاد آتے رہے بابا، پگلی۔ وہ بولا، تو کیوں یہاں ضد کر کے رہ پڑی تھی؟ ہمارے ساتھ رہنا تھا نا۔ چل جا، اپنا سامان وغیرہ اٹھا لا، اب ہم شام تک چلے جائیں گے، اور اپنا لباس بھی بدل ڈال۔ نہیں بابا، وہ بولی، نہ تو میں اب یہاں سے جا سکتی ہوں اور نہ یہ لباس تبدیل کر سکوں گی۔ آپ کی یاد ہی اب میرے ساتھ رہے گی بابا، میں اس حویلی سے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گیا، آخر کیوں نہیں جائے گی؟ ایمی، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟
تو اپنے باپ سے ایسی بات کہہ رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اس سے پہلے کہ ایمی کوئی جواب دیتی، ایک ملازمہ کپڑے میں لپٹا ہوا ایمی کا بچہ اس کے پاس لے آئی۔ بچہ اکیلا پڑا رو رہا تھا اور ملازمہ سے چپ نہ ہوتا تھا، اور اس نے ایمی کے حوالے کرنے میں ہی مصلحت خیال کی۔ یہی لمحہ ایمی کے لیے سب سے نازک لمحہ تھا۔ فصیحہ اور عظیم نے بھی سانس روک لیا اور سننے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اچانک یوں بچے کے آ جانے سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اس کے باپ نے کہا، یہ کس کا بچہ ہے ایمی؟ میرا، ایمی نے جواب دیا۔ ایمی؟ اس کا باپ چلا اٹھا۔ کیا کہتی ہو؟ بچہ کس کا ہے؟ میرا بابا، وہ بولی۔ میں سچ کہتی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتی ایک زوردار تھپڑ ایمی کے منہ پر پڑا۔ فصیحہ اور عظیم سہم گئے۔ ایمی کے باپ نے کہا، تو تم نے یہاں یہ گل کھلایا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ہم خانہ بدوش ضرور ہیں، بے غیرت نہیں۔ تم نے تو ہمیں تباہ کر دیا ایمی۔ اس کا باپ کون ہے؟ نواب زادہ عظیم۔ چھوٹے نواب صاحب سے میں نے، ایمی نے کہنا چاہا۔ خاموش رہو، وہ چلایا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں نواب صاحب سے خود بات کروں گا۔ تم جاؤ اور اس سپولے کو قبیلے میں مت لاؤ۔ میں قبیلے والوں سے کسی بات کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ جاؤ اور اسے لے کر اندر لوٹ جاؤ۔ مگر بابا میری بات تو سن لو۔ ایمی رو پڑی۔ اس نے بابا کو واسطہ دیا، جاؤ لوٹ جاؤ۔ وہ بولا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ بے غیرتی کی کوئی بات سننے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسی بات نہ بتاؤ جسے سن کر میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، جبکہ تم بے قصور ہو۔ ان نواب زادوں کے حال سے میں واقف ہوں۔ اس نے اسی لیے تمہیں یہاں رکھا تھا کہ تمہیں ایک حرامی بچے کی ماں بنا سکے۔ بابا، وہ چلائی، ایسا مت کہو، میری بات تو سنو۔ اور اس نے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتی، بابا جا چکے تھے۔ فصیحہ اور عظیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بات کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ ہی کہاں تھے۔ ایمی بچے کو تھامے اندر لوٹ رہی تھی۔ دروازے کے پاس ہی سے فصیحہ نے بچے کو اس سے لے لیا اور اسے سہارا دے کر اندر لے آئی۔ عظیم نے ایمی کے باپ سے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ قبیلے سے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ شام کے وقت عظیم قبیلے میں گیا۔ اس نے ایک نوجوان کو قریب بلایا اور کہا، آپ لوگوں کا سردار کہاں ہے؟ میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، نوجوان نے جواب دیا۔ ہم لوگ خود پریشان ہیں، سردار بھی قبیلے سے غائب ہو گیا ہے۔ اور ہاں صاحب، وہ سردار کی بیٹی ایمی کہاں ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ وہ قبیلے میں کیوں نہیں آئی؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا نا جو سردار قبیلہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ بتاؤ، آپ خاموش کیوں ہو؟ وہ ٹھیک ہے، عظیم نے جواب دیا۔ کسی وجہ سے وہ قبیلے میں نہ آ سکی۔ صبح جب سردار آئے گا وہ قبیلے میں آ جائے گی۔ مگر اب کیوں نہیں آتی؟ وہ بولا، وہ تو کبھی ہم سے دور نہ رہی تھی۔ اس نے شادی کر لی ہے، عظیم نے جواب دیا، اور اب وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ جی سرکار، وہ بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہمارے قبیلے کے نوجوان سے منسوب تھی، اس نے کیوں شادی کر لی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں ایک اور شخص قریب آ گیا۔ اس نے بھی بات سن لی تھی۔ وہ بولا، اس کا شوہر کون ہے؟ میں نے اس سے شادی کی ہے، عظیم نے جواب دیا۔ سردار کو اس کا علم ہے؟ وہ شخص بولا۔ ہاں، عظیم نے جواب دیا۔ سردار اس سے مل چکا ہے اور اس نے ایمی کا بچہ بھی دیکھ لیا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ بھلا کسی کو اس بات میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا جبکہ سردار خود رضامند ہو۔ عظیم واپس آ گیا۔ لمحے بھر میں قبیلے میں ایمی کی شادی کا چرچا ہونے لگا۔ عورتیں سر جوڑے ایک دوسرے سے ایمی کی شادی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور مرد ایک طرف کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ عظیم نے آ کر ایمی کو بتایا کہ وہ اس کے قبیلے والوں کو بتایا ہے کہ ایمی سے اس نے شادی کر لی ہے۔ فصیحہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیگم صاحبہ جو عظیم کی شادی کے بعد ان سے الگ تھلگ رہنے لگی تھیں، دالان میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایمی نے کہا، مگر بابا کا پتہ چلا؟ بابا بھی واپس نہیں آئے، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، عظیم نے جواب دیا۔ ایمی رونے لگی۔ فصیحہ نے کہا، بھئی روتی کیوں ہو؟ بابا نہ جانے کہاں چلے گئے، انہیں بے حد صدمہ ہوا تھا۔ میں ان سے ساری بات بھی نہ کر سکی، ان کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے میری پوری بات ہی نہیں سنی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، ایمی نے جواب دیا۔ اب جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے۔ میں تو کئی بار ان سے ملنے کی غرض سے گیا ہوں مگر وہ ملے ہی نہیں، لہٰذا میں واپس چلا آیا، عظیم نے جواب دیا۔ حوصلہ کرو، فصیحہ نے کہا، تمہارے بابا بچے تو نہیں جو گم ہو جائیں گے۔ جب وہ آئیں گے اور انہیں ساری بات کا پتہ چل جائے گا تو وہ یقیناً تمہیں اجازت دے دیں گے۔ آخر وہ باپ ہے اور باپ کا فرض معاف کر دینا ہی ہے۔ تم فکر نہ کرو
اور ایسی غلطیاں ماں باپ معاف کر ہی دیا کرتے ہیں، اور تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ ایمی کچھ سوچتی رہی۔ فصیحہ نے کہا، میں نے منّے کی سالگرہ کا پروگرام بنایا تھا، مگر افسوس میں سالگرہ نہ منا سکی، کیونکہ آج میرا پروگرام تھا اور آج ہی تمہارے بابا آ گئے، اور ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا، تمہارے قبیلے والوں سے بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے کہہ سکیں گے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کر گزروں گی، تم فکر نہ کرو، تم اس خاندان کی بہو ہو اور اس گھر کے وارث کی ماں، ہم تمہیں کسی مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی اپنے باپ کی طبیعت سے اور قبیلے کے رسم و رواج سے زیادہ واقف تھی، وہ خاموش رہی۔ عظیم نے کہا، موڈ سب کا خراب ہے، کیوں نہ کافی کا ایک دور چلے؟ ضرور ضرور، فصیحہ نے کہا، میں ملازمہ سے کافی تیار کروا کر لاتی ہوں، اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ عظیم نے تنہائی کے لمحات پا کر کہا، ایمی، اب تو وہ وقت آ گیا ہے جب میں کھلم کھلا تمہیں اپنا اور تم مجھے اپنا کہہ سکو گی۔ فکر نہ کرو، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، میرا دل کہتا ہے تمہیں ضرور تمہارا حق ملے گا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے سرتاج۔ ایمی نے سرگوشی میں جواب دیا، اور عظیم نے اسے بازوؤں میں لے کر چوم لیا۔ فصیحہ اندر آ گئی تھی، اس نے یہ تماشا دیکھ لیا اور بولی، بھائی میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، آخر میں عورت ہوں اور عظیم کی بیوی ہوں۔ عظیم اور ایمی مسکرا دیے۔ ملازمہ چائے لے کر آ گئی تھی، سب نے چائے پی۔ فصیحہ نے کہا، رات ہو گئی ہے، اب ہم سونے جاتے ہیں، تم بھی بچے کو سلا دو اور آرام کرو، سارا دن تم روتی رہی ہو، اب آرام کرو، صبح تمہارے بابا نہ آئے تو تلاش کریں گے۔ ایمی کچھ نہ بولی۔ فصیحہ اور عظیم کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد ایمی بھی بچے کے پہلو میں لیٹ گئی۔ اتنی فکر مند ہونے کے باوجود اسے جلد ہی نیند نے آ لیا اور وہ خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک فصیحہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے باہر کوئی چل رہا ہے۔ عظیم سو رہا تھا، اس نے عظیم کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ دروازہ کھول کر اس نے خود ہی باہر دیکھا، کوئی ایمی کی کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ برآمدے میں آ گئی۔ کون ہے؟ اس نے چلا کر کہا۔ سایہ مڑا، تیزی سے وہ فصیحہ کی طرف بڑھا اور پوری طاقت سے اس کا منہ بند کر دیا، مگر فصیحہ نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا لیا اور چلائی، دوڑو دوڑو، چور چور! اس سے پہلے کہ کوئی اس کی امداد کے لیے آتا، اس سائے نے اپنے پہلو سے لمبا خنجر نکالا اور فصیحہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ فصیحہ نے ایک چیخ ماری اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ سایہ دیوار پھاند کر باہر چلا گیا۔ گھر کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ نواب صاحب، بیگم اور عظیم نے جب فصیحہ کو خون میں لتھڑا دیکھا تو غم سے لرزنے لگے۔ بیگم غش کھا کر گر گئیں۔ فصیحہ نے نزاعی حالت میں کہا، وہ شخص ایمی کا باپ تھا۔ ایمی کا باپ؟ نواب صاحب بولے۔ ایمی بھی اپنے کمرے سے آ گئی۔ اس نے کہا، بابا، تمہیں بابا نے مار دیا؟ ہاں، فصیحہ نے بے حد تکلیف کی حالت میں کہا، انہوں نے تمہیں ہلاک کرنا چاہا تھا، مگر میں نے ان کا راستہ روک دیا اور انہوں نے مجھے مار دیا۔ مگر کیوں؟ نواب صاحب نے اس کا سر اپنی گود میں لے کر کہا، عظیم ماں کو سنبھال رہا تھا، ایمی اور عظیم نے خفیہ شادی کی تھی، یہ ان کا جائز بچہ ہے، ابا حضور انہیں معاف کر دینا، اور ایمی کے بابا کو بھی، انہیں معلوم نہ تھا کہ ایمی نے شادی کی ہے، وہ تو غلط فہمی میں تھے، اور ہر غیرت مند باپ کی طرح انہوں نے بھی۔ اور فصیحہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور دم توڑ دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایمی کا باپ جب قبیلے میں پہنچا تاکہ قبیلے کو کوچ کا حکم دے تو اسے اصل بات کا پتہ چلا۔ وہ غم اور جذبات سے سر پیٹ کر رہ گیا۔ تو اس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا۔ اور علیہ صبح جب فصیحہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جا رہا تھا، پولیس نے نواب صاحب کو اطلاع دی، قاتل نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا ہے اور اقبال جرم کر لیا ہے۔ نواب صاحب ایمی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو بیٹی، تم میری بہو ہو، میں تمہارے باپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ فصیحہ کی وصیت بھی ہے۔ اور انہوں نے فصیحہ کی موت کے غم میں نڈھال ہو کر اپنے پوتے کو گود میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔